کیا صرف ایک خندق ایک پورے آرمی کو روک سکتی ہے؟ جب قریش نے مدینہ کو ختم کرنے کا پلان بنایا تو مسلمانوں نے ایک ایسی اسٹریٹجی یوز کی جو پہلے کبھی عرب میں نہیں ہوئی تھی۔ یہ ہے جنگ خندق۔ پہلے بھی قریش مسلمانوں کے خلاف جنگیں کر چکی تھی، جیسے بدر اور احد، لیکن اس بار وہ جنگ نہیں، اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے تھے۔ مدینہ سے کچھ یہودی قبیلے نکالے گئے تھے، جن میں سے ایک قبیلہ بنی نذیر۔ یہ لوگ مدینہ سے نکلنے کے بعد بہت زیادہ غصہ ہوئے۔ انہوں نے قریش کو برکایا اور کہا اس دفعہ مل کر حملہ کرو تاکہ اسلام کا کام تمام ہو جائے۔ پھر یہ لوگ دوسرے قبیلوں کے پاس بھی گئے اور انہیں بھی اسی طرح برکایا۔ اس طرح ایک بہت بڑا لشکر تیار ہوا۔ ان کا لشکر لگ بھگ 10,000 کا تھا۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو مسلمانوں کو پتا چلا کہ ان کا لشکر بہت ہی زیادہ بڑا ہے۔ مسلمان صرف 3,000 تھے، نہ زیادہ ہتھیار، نہ ہی زیادہ فوٹ اور نہ ہی زیادہ وقت۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبرانا نہیں سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ بلا کر مشورہ کیا۔ مشورے کے وقت ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضرت سلیمان فارسی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جب بھی ہمارے ملک میں دشمن بڑا ہوتا تھا تو ہم اپنے شہر کے گرد خندق کھود دیتے تھے اور دشمن اس سے آگے نہیں آ سکتا تھا۔ عرب میں یہ آئیڈیا بہت نیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا ہم بھی خندق کھودیں گے، اور پھر مسلمانوں نے مدینہ کے گرد خندق کھودنا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مٹی اٹھاتے تھے، خود بھی اپنے صحابوں کے ساتھ خندق کھودتے تھے۔ صحابہ اتنی بھوکے تھے کہ کچھ صحابوں نے اپنی پیٹھ پر پتھر باندھ رکھے تھے، لیکن کوئی پیچھے نہیں ہٹا۔ سب کو یقین تھا اللہ ضرور مدد کرے گا۔ کچھ دن بعد مکہ کا لشکر مدینہ پہنچا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مدینہ کے سامنے ایک گہری خندق ہے، وہ حیران رہ گئے۔ قریش بولے یہ کیا ہے؟ عرب میں تو ہم نے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ اب دونوں طرف سے تیر چلنے لگے۔ اب دشمن بس خندق کے بائے بیٹھ گئے۔ دشمن کا پریشر بہت زیادہ تھا اور مسلمان بھوک میں تھے، ٹھنڈ میں تھے اور ہر وقت اٹیک کا خطرہ تھا۔ اس بیچ کچھ کمزور لوگ گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہے، لیکن ٹرو صحابی اپنی جگہ پر جمے رہے۔ وہ سمجھ گئے یہ صرف جنگ نہیں، یہ ایمان کا امتحان ہے۔ ایک دن دشمن کا بہت بڑا فائٹر عمرو خندق کراس کر کے اس طرف آ گیا۔ ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ وہ حضرت علی شیر و خدا سامنے آئے اور پھر مقابلہ ہوا، اور آف کورس حضرت علی نے اسے، اور جو اس کے ساتھ خندق کراس کر کے آئے تھے وہ بھاگنے لگے، اور پھر انہیں بھی مسلمانوں نے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی جیت تھی۔ دشمن کا مورال ٹوٹ گیا۔ دشمن کئی دن تک کیمپ میں بیٹھے رہے، ان کے پاس فوڈ کم ہو گئی، ٹھنڈ بڑھ گئی اور لشکر تک گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے ایک بہت تیز آندھی بھیج دی، ٹائرز گر گئے، آگ بجھ گئی اور دشمن کا کیمپ الٹا پلٹا ہو گیا۔ قریش کی لیڈر ابو سفیان نے کہا اب چلو یہاں سے، اب ہم اور یہاں نہیں ٹک سکتے۔ تو اس طرح 10,000 کا لشکر بنا جیت کے واپس چلا گیا۔ دوستو یہ تھی جنگ خندق کی کہانی۔ اگر دوستو آپ کو یہ ڈاکومنٹری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔